ان کی قسمیں کھا کھا کر ایک گھوڑے کی فضیلت اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، مگر جب انسان کی باری آئی تو انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کروڑوں مخلوق کو پیدا کیا ہے، مگر اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہم کو انسان بنایا ہے، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ کا کہ انسان بنا کر اس سینے کے اندر ایمان رکھا ہے، اور اس سے بھی بڑی احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے، اور پھر دنیا بھر کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے نچھاور کر دی ہے۔ دنیا بھر کی نعمت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اس دنیا کو انسانوں کی آسانی کے لیے۔ حاضرین جمعہ، ہم تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ جو کتاب جسے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا، جسے ہم اور آپ قرآن کے نام سے جانتے ہیں، یہ کوئی قصے یا کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت بنا کر کے اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا ہے۔ ورنہ آپ یہ سوچیں کہ محض یہ قصے یا کہانی کی کتاب ہے تو اس طرح بات نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہدی للناس، پوری عالم انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے موٹی موٹی غلطیاں کی، اور جس وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے، ان غلطیوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر لکھ دیا تاکہ انسان آنے والی نسل ایسی غلطیاں نہ کرے، آنے والی نسل، آنے والے لوگ ان تمام چیزوں سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کر کے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی عظمت کو بھی بڑھایا ہے۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی عظمت و تقدس اور احترام والا مہینہ ہے، اسی لیے ہر مسلمان یا دنیا کے ہر ایسا انسان جس کے سینے میں ایمان ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اسے چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے، اس مہینے کے تقدس و عظمت کو سمجھے، اور اس مہینے کی حرمتی اور پامالی سے یا بے حرمتی اور اس مہینے کی ناقدری سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے تو صحیح معنی میں انسان کامیاب ہوگا۔ کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، من ادرک رمضان ولم یغفر لہ، کہ جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اپنی گناہ کی معافی نہیں کرا پاتا، حقیقت میں ایسا انسان محروم انسان ہے، حقیقت میں ایسا انسان خسارے میں ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ایسا انسان ہلاک ہے۔ اللہ کے رسول کے حدیث کے مطابق کہ رمضان کا مہینہ پا کر اپنی گناہ کی معافی نہ کرا سکا تو حقیقت میں ایسا انسان خسارے میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مہینہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ایک مدرس بن کر کے آتا ہے، یہ مہینہ سکھاتا ہے ہمیں کہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے ہمیں۔ ورنہ آپ خود ہی غور کریں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل کیا، والعادیات ضبحا، کہ قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، قسم ہے ایسے گھوڑوں کی جو ٹپ مار کر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، جن کے پیر سے چنگاریاں آگ نکل جاتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ایسے گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے جو گھوڑے جنگ کے میدان کے لیے یا اپنے مالک کے اشارے سے دوڑ پڑتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک جانور کی قسم کھا رہا ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین اس سورت کے اندر ایک جانور کی قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھا کر کے ایک گھوڑے کی، ایک جانور کی فضیلت بتا رہا ہے۔ مگر جب انسان کی باری آ رہی ہے کچھ آیتوں کے بعد، تو اللہ رب العالمین نے کہا ان الانسان لربہ لکنود،
کہ اس دنیا میں اگر سب سے بڑا نافرمان اور ناشکرا کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ اس دنیا میں اپنے رب کا ناشکرا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ یہ اللہ رب العالمین بیان کر غور کرنے والی چیز ہے کہ جب گھوڑے کی بات آئی، ایک جانور کی بات آئی، تو اللہ رب العالمین تعریفیں کر رہا ہے، اس کی فضائل میں اللہ قسم کھا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھا لے وہ چیز مقدس ہو جاتی ہے، وہ چیز معزز ہو جاتی ہے۔ اور جب جانور کے بعد انسان کی باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ غور کرنے والی چیز ہے، آخر ایسی بات کیوں اللہ رب العالمین نے کہی؟ دیکھیے جو گھوڑا ہوتا ہے یہ اپنے مالک کا بڑا وفادار ہوتا ہے۔ گھوڑے کا مالک اسے مخمل کے بستر پر نہیں سلاتا، گھوڑے کا مالک اسے بہترین پکوان بنا کر نہیں کھلاتا، بلکہ کچھ چارہ کھلا دیتا ہے اور استبل میں لے جا کر کے باندھ دیتا ہے۔ مگر وہی گھوڑے کا مالک اگر اس کو جنگ کے میدان میں جانے کو کہے تو گھوڑا چلا جائے گا، رات کے اندھیرے میں نکلنے کو کہے تو گھوڑا چلا جائے گا، سخت بارش کے موسم میں نکلنے کو کہے تو چلا جائے گا، آگ میں اگر چھلانگ لگانے کو کہے تو گھوڑا چھلانگ مارنے کو تیار ہے۔ ایک مالک کے اشارے پر گھوڑا اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اتنا وفادار ہوتا ہے کہ گھوڑا۔ اسی لیے رب العالمین ان کی قسمیں کھا کھا کر ایک گھوڑے کی فضیلت اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے۔ مگر جب انسان کی باری آئی تو انسان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کیوں؟ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں کروڑوں مخلوق کو پیدا کیا ہے، مگر اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہم کو انسان بنایا ہے۔ اور سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ کا کہ انسان بنا کر اس سینے کے اندر ایمان رکھا ہے، اور اس سے بھی بڑی احسان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ہے۔ اور پھر دنیا بھر کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے لیے نچھاور کر دی ہے۔ دنیا بھر کی نعمت اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے بنایا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کہہ دیا کہ میں نے اس دنیا کو انسانوں کی آسانی کے لیے اور اس دنیا کے لیے میں نے دنیا کی تمام نعمتیں بنائی ہیں۔ مگر جب اللہ رب العالمین اپنی عبادت کے لیے بلاتا ہے، جب اللہ رب العالمین اپنی اطاعت کے لیے بلاتا ہے، جب اللہ رب العالمین اپنی فرما برداری کے لیے بلاتا ہے، جب اللہ رب العالمین رکوع و سجود کے لیے بلاتا ہے، جب اللہ رب العالمین نماز اور روزے کے لیے بلاتا ہے، تو پھر انسان وہاں ناشکری کر بیٹھتا ہے، وہاں رب کے پکار کا جواب نہیں دیتا، رب کے بلاوے کو قبول نہیں کرتا۔ دنیا بھر کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے مہیا کر دیا، مگر انسان یہ ہے کہ رات دن رب العالمین کی ناشکری میں لگا ہوا ہے، رات دن رب العالمین کی ناشکری میں پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ سب سے بڑا ناشکرا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ ورنہ آپ بتائیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مدرس بن کر کے آیا تھا، یہ سکھلانے کے لیے آیا تھا، یہ بتلانے کے لیے آیا تھا، اور مومنوں کے اعمال کو سدھارنے کے لیے آیا تھا۔ مگر اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آج انسان سگریٹ کی دھوئیں آسمان کی طرف اڑا کر محمد الرسول اللہ کی سنت کو رسوا کر رہا ہے، تو فجر کی نماز سے غائب ہو کر اپنا نام منافقوں میں لکھوا رہا ہے، تراویح سے بھاگ کر اپنا نام غافلوں میں لکھوا رہا ہے، اور جوئے کے اڈوں میں بیٹھ کر قبر کے عذاب کو للکار رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قرآن کو ٹھکرا کر آخرت کو داؤں پر لگا رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کے چھوڑ کر کے وہ رب العالمین کی ناشکری میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے اور محمد الرسول اللہ کی اس حدیث کو یاد کرنی چاہیے جسے محمد الرسول اللہ نے کہا تھا ان اثقل علی صلاۃ المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، کہ منافقین جو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے، ان منافقوں کو سب سے بیکار اور سب سے بھاری اگر کوئی نماز لگتی تھی تو ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز، جس وقت تراویح سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔
یہ دو نمازیں منافقوں کو سب سے خراب اور سب سے بھاری لگتی تھی، اسی وجہ سے اللہ نے کہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم فجر کی پابندی نہ کر پائیں، اگر رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اگر ہم تراویح کی پابندی نہ کر پائیں، اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم حرام چیزوں کو چھوڑ نہ پائیں، اگر رمضان المبارک کے مہینے بھی ہم نیک کام نہ کر پائیں، تو پھر کیا فائدہ اسے رمضان کا، کیا فائدہ اسے روزے کا، اور کیا فائدہ اسی رحمت کے مہینے کو پا کر، اور کیا فائدہ جو آسمان سے ایک جھنڈ اور فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اس دنیا کے اندر آتی ہے، کیا فائدہ اس جماعت کا؟ لہٰذا لوگوں، اسی لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ سب سے بڑا ناشکرا اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے، سب سے بڑا نافرمان اگر کوئی ہے تو انسان ہے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں کہا، جانور کی تعریف کرنے کے بعد انسان کی برائی یا انسان کی حقیقت کو اللہ یوں ہی نہیں بیان کر رہا ہے، قرآن کریم کے اندر پوری قیامت تک کے لیے لکھ دیا اللہ نے، یہ ثابت کر دیا کہ انسان ناشکرا ہے، نافرمان ہے۔ لہٰذا لوگوں، فرما بردار بندہ بننے کی ضرورت ہے، شکر گزار بندہ بننے کی ضرورت ہے، اس نعمت کی، اس رمضان کی قدر کر کے اللہ رب العالمین کے احسان جتلانے کی ضرورت ہے اور احسان کو گنانے کی ضرورت ہے۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر اور موبائل کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر رمضان کے تقدس کو سمجھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مہمان بن کر کے آتا ہے، اس مہمان کی عزت و اکرام ہر مسلمان پر اور دنیا کا ہر وہ انسان جس کے سینے میں ایمان ہے، اس کا احترام واجب ہے، ضروری ہے اور لازم ہے۔ ورنہ بہت سارے محدثین نے لکھا ہے کہ اگر قبر کے مردار سے سوال کیا جائے، اگر قبر کے مردار کو یہ آپشن دیا جائے، لو یتمنوہ یوم رمضان، اگر مردار کو آپشن دیا جائے کہ تم کچھ نیک عمل کر لو، تو قبر کا مردار بھی کہے گا لو یتمنوہ یوم رمضان، کاش رمضان کا ایک روزہ مل جاتا تو میں رب العالمین کو خوش کر لیتا، کاش رمضان کا ایک روزہ مل جاتا تو میرے اعمال سدھارنے کے لیے کافی ہو جاتے۔ یہ قبر کا مردار تمنا کرے گا، یہ قبر کا مردار آرزو کرے گا، کاش ایک تراویح مل جاتی، ایک قیام مل جاتا، ایک زندگی مل جاتی، اور ندا لگاتے ہوئے کہے گا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ ایک موقع دے دے زندگی میں دوبارہ پلٹنے کا، کاش کچھ نیک عمل کر لوں، تاکہ کچھ نیک عمل کر لوں۔ یہ قبر کا مردار بھی تمنا کرے گا لوگوں۔ لہذا اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو موقع دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو فرصت دیا ہے، اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو آسانی دی ہے، تو پھر اس مہینے کی قدر اور اس مہینے کا احترام ضروری ہے۔ ورنہ یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین کا وہ قول اور اللہ رب العالمین کا وہ فرمان، اگر آج ہم نے روزے سے انکار کیا، آج اگر ہم نے تراویح سے اپنے آپ کو دور رکھا، آج بھی اگر ہم نے حرام چیزوں کا ارتکاب کیا، آج بھی اگر ہم نے موبائل کی گندگی میں پڑھ کر اپنی آخرت کو داؤں پر لگایا، آج بھی اگر ہم نے جوئے کے اڈوں میں بیٹھ کر اس مہینے کی ناقدری کی، تو پھر اللہ رب العالمین کا وہ فرمان جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ يَا رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے انسان سے کہے گا جو اس دنیا میں رب العالمین کے ذکر سے دور بھاگتا ہے، اللہ رب العالمین کے اس قرآن سے دور بھاگتا ہے، اللہ رب العالمین کی ان بہترین نیکیوں سے دور بھاگتا ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایسے انسان کو اندھا اور کانا اٹھائے گا، اندھا اور کانا اٹھائے گا۔ وہ کہے گا یا رب لما حشرتنی اعمی، اللہ آج تو نے اندھا کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، دنیا میں تو میں دنیا کے نظارے کر رہا تھا، آج اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کذالک اتتک آیاتنا،
हमारी आयतें भी तो तुम्हारे पास इसी तरह आती थी, हमारा पैगाम भी तो तुम्हें इसी तरह सुनाया जाता था, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन भी तो तुम्हें बताए जाते थे, हलाल और हराम की तमीज भी तो तुम्हें सिखाई जाती थी, सही और गलत को सूरज की तरह खोल करके और सूरज की तरह वाज़ेह करके तुम्हें भी तो बता दिया गया था, मगर तुम्हें कुछ भी फिक्र नहीं हुई, कुछ भी एहसास नहीं हुआ, कुछ भी तुम्हें उसके लिए तुम्हारी फिक्र या तुम्हारे जहन में कुछ भी फिक्र और तब्दीली नहीं आई। जब तुम्हें कुछ परवाह नहीं मेरी हदीसों का, जब तुम्हें कोई परवाह नहीं मेरे फरामीन का, जब तुम्हें कोई परवाह नहीं अल्लाह के इस कुरान का, कज़ालिकल यौम तुनसा, तो आज तुम्हारी भी कोई परवाह करने वाला नहीं है। आज तुम्हें भी भुला दिया जाएगा, जिस तरह दुनिया में तुमने भुलाया था आज तुम्हें भी भुला दिया जाएगा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा। सोचिए मेरे भाइयों, इसीलिए हमें चाहिए कि इस रमज़ान के महीने को पाकर हकीकी मायने में अपनी आखिरत को संवार लेनी चाहिए और हकीकी मायने में अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुखलिस बंदा बनने की ज़रूरत है। वरना कितने लोगों का क्या पता कि कितने लोगों के लिए रमज़ान का महीना आखिरी महीना हो, कितने लोगों के लिए तरावी आखिरी तरावी हो, कितने लोगों के लिए दिनों ये रात का क़याम आखिरी क़याम हो, कितने लोगों के लिए नमाजें आखिरी नमाज हो, और कितने लोगों के लिए तिलावत आखिरी तिलावत हो, और कितने लोगों के लिए अल्लाह के घरों में आना ये आखिरी आना हो। तो क्या हमें इसकी ज़रूरत है लोगों? वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मुआखज़ा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब पकड़ करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन छोड़ता नहीं है। अल्लाह का अज़ाब बड़ा ख़तरनाक है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस महीने की तक़द्दुस को, इस महीने की अज़मत को, इस महीने की रिफ़ात को, इस महीने की बुलंदी को समझे मेरे भाइयों, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़े की, नमाज की, खुसूसन नमाज की पाबंदी करें। जिस फज्र के वक्त हम भाग रहे होते हैं या जिस फज्र के टाइम हम मज़े की नींद ले रहे होते हैं, उस फज्र के वक्त, उस फज्र के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठा करके दुआ की थी, अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा। ऐ अल्लाह, इस फज्र के टाइम नेक अमल करने वालों, इस फज्र के टाइम आने वालों के लिए, इस फज्र के टाइम में सबकत करने वालों के लिए अल्लाह बरकत अता कर। यानी फज्र के टाइम में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बरकत की दुआ की है लोगों, इस फज्र की टाइम के लिए। और आपको बताऊं, ये जो फज्र और इशा की नमाज से दूर भागते हैं, अल्लाह के रसूल की हदीस है लोगों, सही हदीस है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कितने नाराज होते हैं। रहमतुल लिल आलमीन जो जिंदगी भर अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, वो कितना नाराज होते हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता करें। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जो लोग नमाज में हाजिर नहीं होते हैं, अब मैं इरादा करता हूं कि मैं अपनी जगह किसी को खड़ा कर दूं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अपनी जगह नमाज पढ़ाने के लिए किसी को खड़ा कर दूं और इकामत कहने के लिए किसी को कह दूं, उसके बाद मैं मस्जिद से निकल कर कुछ नौजवानों को लेकर, ऐसे नौजवानों को लेकर जिनके पास लकड़ी का गट्ठर हो, बड़ी बड़ी लकड़ियां हो, उन लकड़ियों को लेकर के जाऊं और बाहर देखूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो नमाज में हाजिर नहीं होते, तो मैं उनके घरों को फउहर्रिक़ा बुयूतहुम, मैं उनके घरों को आग लगा दूं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। नाराजगी देखिए, और कितनी बड़ी महरूमी है इस इंसान के लिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इतना नाराज होते हैं इस इंसान से कि मैं नमाज अब छोड़ करके मैं दूसरे को कह दूं कि तुम नमाज पढ़ा दो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते कि मैं मस्जिद से निकलकर कुछ नौजवान को नहीं लेके चला जाऊं जिनके पास लकड़ियां हो और उनके घरों को आग लगा करके चलाऊं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस है लोगों। अब आप ही बताइए, अगर आज रमजान अल मुबारक के महीने में भी हमने पाबंदी न की और रब्बुल आलमीन को खुश न करा सका, रमजान अल मुबारक के महीने पाकर भी खुद को नमाजी ना बना सका, रमजान अल मुबारक का महीना पाकर भी अगर हमने सुन्नत का मजाक करना ना छोड़ा और सुन्नत की पाबंदी करना अगर हमने नहीं सीखा, तो कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह जब हौज़े कौसर पर पानी पिलाने के लिए बैठे होंगे, जब पूरी दुनिया प्यास से तड़प रही होगी, कौन सा चेहरा दिखाएंगे उस वक्त हम?
उस वक़्त हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को कौन सा चेहरा दिखाएंगे और क्या कहेंगे रब्बुल आलमीन को, कौन सा जवाब देंगे रब्बुल आलमीन को। हालांकि लोगों सुने और जाने, जिस वक़्त हम तरावी से या फजर की टाइम से भाग रहे होते हैं उस वक़्त किसी नेता का भाषण नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन का वही कुरान पढ़ा जा रहा होता है जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी को तलाक दे दिया गया था। तरावी में वही कुरान पढ़ा जाता है जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह के चचा के कलेजे को निकाल कर चबाया गया था। तरावी में वही कुरान पढ़ा जाता है जिसकी वजह से मोहम्मद रसूलुल्लाह को पत्थर मारे गए थे, और तरावी में वही कुरान पढ़ा जाता है जिसकी वजह से दुनिया भर की मुसीबतों को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने झेला था। जिस फजर से हम भाग रहे होते हैं उस फजर में भी वही कुरान और अल्लाह की उसी किताब की तिलावत होती है, अल्लाह का वही बयान सुनाया जा रहा होता है, अल्लाह का वही कुरान पढ़ा जा रहा होता है जिस कुरान को तमाम लोगों के लिए हिदायत है और इस उम्मत की खुसूसियात में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी है। तो फिर लोगों भाग कर हम कहाँ जाएंगे? यह हकीकत में है कि इंसान खसारे में है, सारे के सारे इंसान खसारे में है, मगर नेक और बेहतर इंसान वही है जो अपने अमाल नेक अमल करता है, नेक अमल करता है और अच्छी चीज़ों की वसीयत करता है। ये नेक इंसान है लोगों। लिहाजा हमें चाहिए कि इसकी कदर करें, रमज़ानुल मुबारक के एहतराम को समझें। हम जिस तरह 11 महीने में होते हैं उसी तरह रमज़ान में भी, जिस तरह हमारे आमाल या हमारे करतूत 11 महीने में चल रहे होते हैं उसी तरह रमज़ान में भी तो कौन सी तब्दीली आई, कौन सा बदलाव आया मेरे भाइयों? बदलाव लाने की ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। और याद रखना, अगर आज हमने खुद को ना बदला तो फिर पूरी दुनिया की ताकत मिल करके हमको कोई बदल नहीं सकती। क्यों? क्यों अल्लाह का फरमान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त तक किसी कौम को बदलता नहीं है जब तक कि वो अपनी हालत खुद ना बदले, जब तक उसे अपनी फिक्र ना हो, जब तक वो खुद में सुधार पैदा ना करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को भी नहीं बदलता, ऐसे लोगों के करतूत में सुधार की भी तौफीक नहीं देता, ऐसे लोगों को बदलने की फुर्सत और मोहलत भी नहीं देता। लिहाजा हमें चाहिए कि इसकी कदर करें लोगों। आज फुर्सत है, आज न जाने कितने लोग कब्र में तमन्ना कर रहे होंगे, लौ यतमन्नहु यौम रमज़ान, काश रमज़ान का एक दिन मिल जाता तो हम रब्बुल आलमीन को खुश कर लेते, काश एक तरावीह मिल जाती जो हमारे अमाल सुधारने के लिए काफ़ी हो जाते, काश हम कुरान को एक मरतबा पढ़ लेते ताकि रब्बुल आलमीन को खुश कर लेते। सोचिए मेरे भाइयों, सोचिए, गौर व फिक्र करने का मकाम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस मुक़द्दस महीने की कहाँ तक हम एहतराम कर पाते हैं, कहाँ तक इसकी कद्र कर पाते हैं, इसकी भी सोचने और फिक्र करने की ज़रूरत है। और आप इस चीज़ में भी गौर व फिक्र करें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत बना करके नाजिल किया, जिस कुरान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत और तमाम लोगों के लिए रहनुमा बना करके भेजा, क्या हमने कभी ज़िंदगी में उस कुरान को उठा करके देखा? क्या हमने साल के 12 महीने में कभी उस कुरान को छू करके देखा? क्या साल के 12 महीने में कभी हमने उस कुरान को खोल करके देखा कि कुरान में क्या लिखा है, कुरान की आयतें क्या कहती हैं, कुरान में है क्या, कुरान का पैगाम क्या क्या है इस किताब में, कि इस किताब को रोकने के लिए और इस किताब को बयान से रोकने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह को रोकने के लिए पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ थे, पूरी दुनिया एक तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह को जान से मारने की कगार पे लगी हुई थी, ताकि इस कुरान को मोहम्मद पढ़ना ना जा सके, ताकि इस मोहम्मद कुरान को बयान ना कर सके, मोहम्मद कुरान को सुना ना सके, मोहम्मद कुरान के मुताबिक लोगों की जिंदगी संवार ना सके। क्या है इस कुरान के अंदर कि पूरी मक्का और पूरा दुनिया दुश्मन हो गया था मोहम्मद रसूलुल्लाह का? कभी उस कुरान को खोल करके देखना चाहिए और उस कुरान को खोल करके उलमा से सवाल करना चाहिए कि कुरान क्या कहता
ہے اس قرآن کو کھول کر کبھی علماء سے سوال کرنا چاہیے کہ اس قرآن کی روشنی میں خود کے گھرانے کو بہتر گھر کیسے بنایا جائے، کبھی قرآن کی روشنی میں بتایا جائے کہ اپنی آخرت کو کیسے سنوارا جائے، کبھی اس قرآن کو کھول کر علماء سے سوال کیا جائے کہ اس قرآن کی روشنی میں اپنی جنت کو کیسے ہم بہتر بنا سکیں۔ یہ قرآن کو لوگوں اعزاز ہے اور ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں، ورنہ سوائے خسارے کے اور سوائے نقصان کے لوگوں کچھ حاصل نہ آئے گا۔ حاضرین جمعہ، باتیں بہت ساری ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے کہنے کی، بہت ساری باتیں ہیں، مگر جب دین کی بنیادی چیز نماز اور روزہ ہی سے اگر انسان فرصت نہ پا سکا تو پھر باقی باتیں انسان کے کس کام کی آنے والی ہیں۔ جب انسان رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی بڑی اور موٹے موٹے حرام چیزوں سے ہی اپنے آپ کو نہ روک سکا، رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر خود کو پابند نماز اور نماز کا پابند انسان نہ بنا سکا تو پھر باقی دیگر مسائل سے پھر انسان کو کیا سروکار ہو سکتا ہے۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت ہی کو اگر ہم نہ سمجھیں تو پھر رمضان کے باقی مسائل کو چھیڑ کر کے کیا فائدہ۔ جب رمضان المبارک کے حقیقی مطلب ہی کو ہم نہ سمجھیں تو پھر باقی مہینے کی ڈیمانڈ سے کیا فائدہ۔ جب رمضان المبارک کے مہینے کی تقدس ہی کو ہم نہ سمجھ پائے اور اللہ رب العالمین کے اس فرصت کو اور اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اس معتبر وقت کو اگر ہم نے غنیمت نہ سمجھا تو پھر باقی 11 مہینہ یا پھر باقی دیگر مسائل کو چھیڑ کر کے کیا فائدہ۔ لہٰذا لوگوں، ہم یہی دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ بار الہ ہمیں روزے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، نماز کا پابند انسان بنا، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے بار الہ، اور اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بہتر نیت اچھے اخلاص کے ساتھ ایک دن قیام کرتا ہے، راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من صام رمضان یوما احتسب له، اگر جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے بہتر نیت سے اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ وعدہ کرتا ہے کہ زندگی کے سارے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ نبی کی حدیث کی روشنی میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں لوگوں۔ اور اگر اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہم اپنی زبان پر ہی کنٹرول نہ لا سکے، اس زبان سے تکلیف ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو، اس زبان سے پریشانی ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو، اس زبان سے کڑھن محسوس ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو، اتنی خراب ہو چکی ہے ہماری زبانیں، اتنی خراب ہو چکی ہیں ہماری لسانیں، اور اتنی خراب ہو چکی ہیں ہمارے کردار لوگوں۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کون سی چیز دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے، تجھے تیرے شفیق رب سے دنیا کی کون سی طاقت بہکائے ہوئے ہے، تجھے تیرے کریم رب سے کون سی طاقت اللہ کے گھر سے دور کیے ہوئے ہے، تجھے تیرے مہربان رب سے، تجھے رب العالمین سے کون سی شیطانی چال اور کون سی شیطانی وسوسہ تمہیں دھوکے میں ڈالی ہوئی ہے اور تمہارے عقل پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ لوگوں ہوش میں آؤ، اسی لیے محمد الرسول اللہ پر قرآن نازل کر کے کہا جا رہا ہے وذکر، اے نبی نصیحت کرتے رہیے مومنوں کو بتاتے رہیے، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دے گی، یہ نصیحت مسلمانوں کے کام آئے گی۔ اے نبی آپ نصیحت کرتے رہیے، اے نبی آپ ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرتے رہیے، اور اے نبی آپ ان کو بتاتے رہیے تاکہ یہ انسان جہنم کے گڑھے سے بچ سکیں، تاکہ یہ انسان اپنی آخرت سنوار سکے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ صبح سے لے کے شام تک